الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پروردگارہ تیرے بار بلا شامل دل التجا کرنے دعا مندی اللہ ساری التجا ساری دعا ساری حاضری نماز بڑی منظور فرما۔ اے اللہ پاکا دنیا دے تمام مسلمانوں کو یا اللہ رزق کے روزی برکت فرما۔ اے اللہ دنیا دے تمام مسلمانوں کو دار اقصد حاضری فرما، روزہ رسول دی حاضری فرما، حاج عمرے دی سعادت نصیب فرما۔ چاہے یا اللہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے بچہ ہے بوڑھے سارا کو در اقصد حاضری فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ دنیا دے تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جڑے روزہ رکھے انہاں نے روزہ رکھا قبول تے منظور فرما، جڑے روزہ نہیں رکھ سکے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ انہاں دے رزق کے روزی برکت فرما، وہ بھی روزہ رکھیں۔ یا اللہ تو مالک ہیں تو قادر ہیں، یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ یا اللہ مہنگائی کو دور فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان دے اندر جتنیاں روزمرہ تے چیزیں یا اللہ ساری سستیاں تھی منے، یا اللہ تو مالک ہیں تو قادر ہیں، یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ ساری التجا دعا قبول فرما۔ یا اللہ سارے روزے رکھے منظور تو مقبول فرما۔ دنیا دے تمام مسلمانوں کو تیسرا روزہ مبارک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محبوب ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے، اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت۔ اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اور اسے چھوڑ کر احمقوں کے پیچھے نہ جاؤ، بہت ہی کم سمجھتے ہو، اور کتنے ہی بستیاں ہم نے ہلاک کیں تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکالا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے۔ تو بے شک ضرور ہم پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے، اور بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے، تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے، اور ہم کچھ غیب نہ تھے۔ اور اس دن تو ضرور ہونی ہے، تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے، اور جن کے پلے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی۔ اور ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیاتوں پر کرتے تھے، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا۔ فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں روک کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا مجھے فرصت دے، اس دن تک لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ میں بولا تجھے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائنے اور ان کے بائیں، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا روندا ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہنے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اور اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو،
تو ان میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوں گے۔ پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تو اتار لایا انہیں فریب سے۔ پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئی اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ پر برا کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوں گے۔ فرمایا اترو، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ فرمایا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسے اٹھائے جاؤ گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ تمہاری آرائش اور پرہیزگاری کا لباس، وہ سب سے بھلا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔